کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ العظیم۔ بابا بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحابہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر داخل شہرانم سیاشد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوے شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را در آ جا یا رسول اللہ۔ چوسوی من گزر آری منی مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستو، آج اس جمعۃ المبارک پر جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ریاست مدینہ کا حکمران۔ چونکہ یہ آپ نے لفظ ایک بار نہیں کئی بار بارہا یہ سن چکے ہیں، تو یہ ایک غیر سیاسی، میں آپ کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ریاست مدینہ کا حکمران۔ تو وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ریاست مدینہ کا حکمران کیسا تھا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا اس بات کا دعویٰ کرنے والے وہ اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بیٹھ کے نفرتیں پھیلانا نہیں ہے، بلکہ محبتیں پھیلانا ہے۔ ہمارا مقصد اصلاح کرنا ہے۔ ہم اگر تنقید کریں تو تنقید برائے تعمیر ہے، تنقید برائے تخریب نہیں ہے، خراب کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے تعمیر کرنا ہے، کچھ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور اس گفتگو کو سننے کے بعد ریاست مدینہ کا جو حکمران تھا، یعنی ریاست مدینہ کا جو وزیر اعظم تھا، پریزیڈنٹ تھا، اس کا چیف آف آرمی اسٹاف تھا، سارا اس وقت ایک ہی تھا۔ تو سننے کے بعد آپ نے یہ دعا کرنی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمیں آج بھی ریاست مدینہ کا کوئی حکمران عطا کر دے۔ ان کی سیرت آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ یکم محرم الحرام کو ریاست مدینہ کے والی کی شہادت تھی۔ 2-3 دن آپ وہ جو خنجر آپ کو ابو لؤلؤ فیروز نے مارا تھا، تو 2-3 دن آپ بیمار رہے۔ اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ میری مراد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں صرف آپ کی زندگی کے چند ایک پہلو سیرت کے آپ کے سامنے عرض کروں گا جو کہ پریکٹیکل صحابہ کرام نے دیکھے ہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے اخلاق کی نگہداشت کرنے کے لیے، اخلاقیات کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، راتوں کو جب لوگ سو جاتے تو اٹھ کے گلیوں کا گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ رات کی تنہائیوں میں میرے لوگ کیا کر رہے ہیں، اور بلکہ پھر آپ وہاں جاسوسی کے انداز میں، حاکم وقت کے لیے جائز ہے، وہ دیکھے کہ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے انداز کیا ہیں۔ عبادات کے معمول بھی ڈسٹرب نہیں ہوتے تھے۔ تو آپ ایک مرتبہ رات کے وقت چکر لگا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے گھر میں گانا گا رہی ہے۔
ساتھ وہ چرخہ کاٹ رہی ہے، ساتھ گانا گا رہی ہے، عشقیہ اشعار گا رہی ہے۔ آپ وہاں کھڑے ہو کے کان لگا کے سننے لگے، وہ بڑے محبت بڑے اس کے اشعار تھے، اور کسی کو یاد کر کر کے وہ ساتھ گنگنا رکھی تھی۔ اس کی آواز کے اندر بڑا درد تھا، بڑے والہانہ انداز میں وہ گا رکھی تھی، بہت زیادہ جدائی کے اوپر مبنی وہ اس کے اشعار تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دروازہ نوک کیا، اسے پتہ چلا کہ امیر المومنین ہے، وہ دب کے بیٹھ گئی، کہا کہ یہ کیا ہو گیا کہ امیر المومنین نے میری آواز سن لی۔ آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ نہ کھولا۔ جب دروازہ نہ کھولا تو دیوار پھلانگ کے اندر چلے گئے۔ تو آپ نے پوچھا تم یہ اشعار گا رکھی ہو، کس کے لیے گا رکھی؟ تو اس نے بھی اعتراض کیا کہ آپ دیوار پھلانگ کے کیوں آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حاکم وقت کے لیے جائز ہے کہ وہ دیوار پھلانگ سکتا ہے حالات کو دیکھنے کے لیے، تم رات کے اس وقت یہ اشعار گا رکھی ہو؟ اس نے کہا کہ میرا شوہر جہاد پہ گیا ہے، اور میں اس کی جدائی میں، اس کی محبت میں یہ اشعار اسی کے لیے گا رہی ہوں، کسی اور کے لیے نہیں گا رہی۔ یہ شوہر ہے میرا جس کی محبت میں تڑپ رکھی۔ اب ریاست مدینہ کے حکمران جب صبح ہوئی تو اپنے گھر میں آئے، تو آپ کی رفیقہ حیات، ایک روایت کے مطابق بیوی فوت ہو چکی تھی، آپ کی بیٹی حضرت ام حفصہ جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، وہ ابھی حیات تھی۔ بیٹی کے پاس آئے، آ کے کہا کہ بیٹی مجھے یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنی دیر گزارا کر سکتی ہے؟ چونکہ یہ ایک معاملہ ایسا تھا جو شرم و حیا کے اوپر مبنی تھا۔ بیٹی شرمائی، لیکن کہا کہ یہ دینی معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ دینی احکام بیان کرتے ہوئے شرماتا نہیں ہے تو ہم کیوں شرمائیں؟ ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے کہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں، وہاں پہ ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، اور ٹی وی، وی سی آر اور جسی سوشل میڈیا کے اوپر تو جو کچھ مرضی بے حیائی دیکھتے رہیں، اپنی جوان بیٹیوں بہنوں کے ساتھ ڈرامے دیکھتے رہیں، وہ ہمارے لیے شرم کا باعث نہیں بنتا ہے۔ بہرکیف آپ نے کہا کہ زیادہ سے کم 3 مہینے، زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 مہینے ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی۔ آپ نے ایک یہ فیصلہ لیا اور پورا ضابطۂ جو حیات تھا اس فوج کا، مجاہدین کا، اس کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ سنو، آج کے بعد جو بھی فوجی جوان، جو مجاہد جس کو 4 مہینے ہو گئے ہیں جہاد پہ گئے ہوئے، چاہے جنگ جاری ہے یا نہیں جاری ہے، میدان جنگ چھوڑے فوراً گھر آئے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ کوشش کرو کہ میدان جہاد میں وہی لوگ جائیں جو کنوارے ہیں، شادی شدہ نہ جائیں، تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اور پوری بہادری کے ساتھ وہ وہاں پہ جا کے جنگ کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کہ ہماری اخلاقیات کے بگڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نئی شادی ہوتی ہے اور شوہر صاحب وہ پیسے کمانے کی غرض سے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور وہ مہینوں کے لیے نہیں جاتے، سالوں کے لیے جاتے ہیں۔ اور سمجھدار حضرات میری بات کو پک کریں گے کہ یہ بہت خطرناک ایک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ بچے جو سب سے بڑی دولت ہے، اولاد سب سے بڑی دولت ہے۔ بندے کے پاس کروڑوں روپیہ ہو اور اس کی اولاد نافرمان ہو تو وہ جیتے جی مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اولاد اس کی چنگی نکل آئے تو وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ موجود ہے۔ آپ والدین سے سنتے ہوں گے ضرور، میری اولاد چنگی ہے، سب کچھ میرا بہتر ہے میرے لیے۔ تو اولاد کی تربیت بھی تباہ ہوتی ہے، اور اس کے گھر کے معاملات بھی وہ شرم و حیا کے دائرے کے اندر رہنا ان کا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ قوم کے اخلاقیات کی نگہداشت کرنے کے لیے ریاست مدینہ کا جو حکمران تھا اس کی عادات تھی۔ اس سے آگے چلیں، حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے دور حکومت میں 4 ہزار درہم وظیفہ ان کے لیے مقرر کیا تھا جو مہاجرین اولین تھے، پہلے ہجرت کرنے والے تھے، اور انہی مہاجرین کے اندر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، ان کے لیے آپ نے 3,500 درہم مقرر کیے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا جی میں بھی وہ مہاجرین اولین میں سب سے پہلے ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ شریف آیا ہوں، تو ان کو آپ 4,000 درہم دے رہے ہیں، مجھے 3,500۔ آپ نے فرمایا تم نے ہجرت تو ضرور کی تھی،
لیکن تم نے اپنے ماں باپ کے ماتحت کی تھی، تمہاری ہجرت ہمارے ماتحت تھی، ہمارے حکم پہ تم نے کی تھی۔ دیکھیں والی جو مدینہ تھا، مدینہ کی ریاست کا جو والی تھا، اس نے اقربا پروری نہیں کی ہے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں نوازا ہے۔ یہ نہیں کیا کہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ دوسروں کو 4,000 درہم دیے، ان کو 5,000 درہم دیتے، لیکن نہیں، یہ ہوتا ہے حکمران۔ یہ نہیں اپنے بھتیجوں بھانجوں کو، اپنے بیٹوں کو لا کے حکمرانی پہ کھڑے کر دینا۔ سیاستدان کا بیٹا وہ بڑا ہو کے سیاستدان ہی بننا چاہے، اس کو ناک صاف کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا ہے۔ یہ ریاست مدینہ کی وہ عادات تھی جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ کھجور اور شہد کو ملا کے کا حلوہ تیار کر کے وہ کھانے لگے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے دروازہ نوک کیا، اللہ کے نام پہ کچھ دیں۔ آپ نے وہ حلوہ پکڑا، اس فقیر کو دے دیا۔ جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے کہ امیر المومنین، یہ فقیر کیا جانے، اندھے کو کیا پتہ بسنت کی بہار، اس کو کیا پتہ یہ کھجور اور شہد کا حلوہ کیا ہوتا ہے۔ آپ عام سی چیز بھی دے دیتے اس کو تو وہ راضی ہو جاتا۔ آپ اتنی مہنگی ترین چیز بنوائی اتنے شوق سے، اور اس کو ٹیسٹ کا کیا پتہ، اس نے تو پیٹ بھرنا تھا، کچھ بھی دے دیتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا ذرا جملہ سنیں، فرمایا کہ یہ فقیر مسکین اس کا ٹیسٹ نہیں جانتا، اس کا رب تو جانتا ہے نا، اس کا رب تو جانتا ہے نا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ ہماری ریاست مدینہ کی حکمران کی یہ عادات تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ ملک شام کے گورنر جو حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے اس سے ملنے کے لیے گیا۔ یہ جتنے بھی یہ عراق، ایران، شام، مصر، یہ اس وقت مدینہ شریف کے ماتحت تھے، یعنی سمجھ لیں کہ مدینہ شریف کے یہ صوبے تھے، یہ مدینہ شریف کی ریاستیں تھیں۔ خود جو امیر المومنین مدینہ شریف میں رہتے تھے، باقی آپ نے حکمران سارے وہاں کے مقرر کیے ہوئے تھے، جو گورنر تھے اس وقت کے، تو ان کو جیسے وزیر اعلیٰ کا نام ایسے گورنر کا نام تھا، پورے صوبے کو، پوری ریاست کو وہ ہینڈل کرتے تھے۔ تو اب وہاں جب شام کی ریاست میں گئے اور جانے سے پہلے جو انداز تھا تو وہ یہ تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ جناب یہ بیت المقدس یہاں پہ موجود ہے، جو کہ آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے، تو وہ یہ جو بیت المقدس ہے وہ مسلمانوں کے حوالے کہتے ہیں، ہم کر دیں گے، بغیر جنگ کے کریں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ جو والی مدینہ ہے، مدینہ کی ریاست کا جو حکمران ہے، وہ خود چل کے ہمارے پاس آئے تو بغیر جنگ کیے ہم یہ علاقہ، یہ بیت المقدس ان کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، مسلمان جنگ کے قائل نہیں ہیں، یعنی آخری حد تک وہ جنگ کے قائل نہیں ہوتے ہیں، مسلمان ظلم نہیں کرتے ہیں، مسلمان امن پسند ہیں۔ کب تک امن پسند ہیں؟ جب تک ان کے رب و رسول کے بارے میں وہ نازیبہ کلمات نہ کہیں، جب تک اسلام کے خلاف وہ نہ نکلیں تو پھر مسلمان ان کے خلاف نہیں نکلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں۔ اب پروٹوکول دیکھنا ریاست مدینہ کے حکمران کا، کوئی لگی ہوئی گاڑیاں نہیں، پیچھے لائن آگے پیچھے نہیں لگی ہوئی، کوئی روڈ پہلے بلاک نہیں کر دیا جاتا، پہلے ایک سرکلر جاری کیا جاتا ہے جی فلاں روڈ سے آج کے وزیر اعظم نے گزرنا ہے، 2 گھنٹے پہلے نفری کھڑی کر دی جاتی ہے۔ ہمارے جتنے بھی بیلٹ فورس کے جتنے بھی محکمے سارے ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں، ایجنسیاں ساری ہائی الرٹ ہو جاتی ہیں، جی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، چاہے کوئی ایمبولینس رکی ہے تو رکی رہے، چاہے کوئی غریب پھنسا ہے تو پھنسا رہے، کچھ بھی ہے، روڈ بلاک ہیں، اشارے بند ہے، سب کچھ ہے۔ کیا ہے جی؟ آج کے یہ ریاست مدینہ کے حکمران نے گزرنا ہے۔ اب ریاست مدینہ کا حکمران یہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے شام کی طرف جا رہا ہے۔ پروٹوکول کیا ہے؟ ایک غلام ہے اور ایک اونٹ ہے، ساتھ چند کلو کھجوریں ہیں اور ستو ہیں، یہ کھانے کے لیے ہیں۔ سواری پہ بیٹھے ہیں، مدینہ شریف سے چلے ہیں، اور غلام سے یہ کہا ہے ایک منزل تک تم پیدل چلو گے، میں سواری کروں گا، پھر اگلی منزل اتنی دور تک تم سواری کرو گے، اور ریاست مدینہ کا حکمران وہ مہار لگام پکڑ کے پیدل چلے گا۔ یہ ریاست مدینہ کا حکمران تھا۔ اب سفر جاری ہو گیا ہے، بیت المقدس شام کی طرف اب روانہ ہو گئے۔ جب اب
شام کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ مل کے آپ کو ریسیو کرنے کے لیے، استقبال کرنے کے لیے وہ باہر آ گئے۔ ساتھ وہاں کے عیسائی بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ اب جب آپ شام کے قریب پہنچنے لگے تو انداز یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم ریاست مدینہ کے حکمران کی باری لگام پکڑنے کی تھی، غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی تھی۔ غلام عرض کرتا ہے حضور آپ ایسے کریں، آپ بیٹھ جائیں، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، خود لگام پکڑتا ہوں، آپ چلیں۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوتا، ہم انصاف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیں یہ پروٹوکول ہے۔ اچھا یہ نہیں ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے پاکستان کے حکمران، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، عراق، ایران، شام، یہ سپر پاورز تھی۔ جیسے آج کے دور میں امریکہ ہے، برطانیہ، یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں، رشیا وغیرہ ہیں، اس طرح کے وہ ملک تھے اس دور میں جن کو آپ نے فتح کیا۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے کہ جو غلام ہے وہ سوار ہے، جو حاکم وقت ہے وہ پیدل چل رہا ہے، اب آپ کو استقبال کیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادات دیکھ کے کہ انہوں نے پڑھا تھا اپنی کتابوں میں کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا خود پیدل چل رہا ہوگا، غلام سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا۔ یہ انداز دیکھیں تو خود بخود بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیا۔ اب ریاست مدینہ کے حکمران اپنے گورنر کے گھر میں گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، جا کے کہا کہ ابو عبیدہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا جی حضور، آپ نے لکڑی کا پیالہ لے کے آئے اور اس کے اندر روٹی کے سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کے رکھے ہوئے تھے۔ یار پورے شام کا گورنر ہو، یہ بھی ہمارا دور تھا، یہ ہمارے حکمران تھے۔ افسوس کہ جب تک سیاست مسجد میں رکھی ہمارے حکمران ابو بکر عمر جیسے رہے، جب یہ سیاست مسجد سے باہر چلے گئی اس وقت اس جیسے کرپٹ حکمران ہمارے اوپر حکمرانی کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مٹی کا پیالہ، لکڑی کا پیالہ ہے، پانی میں ٹکڑے بھگوئے ہوئے ہیں، ان کو باہر نکالا، نمک چھڑکا اس کے اوپر اور کہا جی حضور یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا ابو عبیدہ یہ کیا ہے؟ اتنی سادگی، اس طرح کا انداز؟ سنیں ابو عبیدہ بن جراح کا انداز کیا تھا۔ آگے سے عرض کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین میں نے سونے مدینے والے سے یہ وعدہ کر رکھا تھا حضور جتنا مال لے کر کے آیا ہوں اتنے مال کے ساتھ لے کے قبر میں واپس جاؤں گا، میں اپنی تجوریاں نہیں بھروں گا۔ آج کوئی کسی جگہ کا گورنر کیا کوئی ایم پی ایم این اے بن کے بعد میں اس کے اثاثہ جات دیکھ لیں، 7 پشتے اس کی کھاتی رہیں بیٹھ کے، وہ ختم نہیں ہوگا، اتنی کرپشن کرتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ریاست مدینہ کے والی ہیں، ریاست مدینہ کے حکمران ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دوگلا پن استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ نے چاہیے تو یہ یکم محرم الحرام کا دن بار بار آتا ہے، ریاست مدینہ کے حکمران کے بارے میں یہ بتا کے جاتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، امام حسین کے بڑے بھائی فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن ہر بندہ کسی نہ کسی کو تلاش کر رہا ہوگا، ماں بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ہر ایک تلاش کر رہا ہوگا مدد کے لیے، لیکن کل قیامت والے دن پورا مذہب اسلام فاروق اعظم کو تلاش کر رہا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مالک جس وقت میں پست تھا اس عمر نے مجھے بلند کیا، جب میں کمزور تھا اس عمر نے مجھے طاقت عطا کی، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ یہ والی مدینہ تھے، یہ ریاست مدینہ کے حکمران تھے، اور انصاف کا انداز دیکھیں، یعنی یہ کیسی انصاف کی یہ روش تھی، انداز کیا تھا۔ یہ نہیں کہ امیر کے لیے قانون اور تھا، غریب کے لیے اور تھا۔ آپ دور نہ جائیں گے، ساتھ ہمارے بلڈنگ ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا وی آئی پی کون ہے اور وی آئی پیز کون ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا غریب کی سنوائی کہاں تک ہوتی ہے اور امیر کے فون کہاں تک گھوم کے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، تو طواف ہو رہا تھا، تو ایک حکمران تھا، ایک شہزادہ تھا سمجھ لیں، ایک بڑا سردار تھا، تو وہ بھی وہاں پہ طواف کر رہا تھا۔ تو ایک عام سے غریب سے مسلمان کو اس کی چادر کے اوپر پاؤں آ گیا، جیسے ہی پاؤں آیا اس نے زور سے منہ پہ تھپڑ مارا۔ جب طواف کے دوران وہ پورے پاک دنیا کے لوگ وہاں پہ آئے ہوتے ہیں، اس نے بھی آگے زور سے تھپڑ مار دیا۔
اب وہ جو جبلہ تھا اس کا نام تھا، وہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم کے پاس آیا، کہنے لگا جی دیکھیں ایک عام سے آدمی نے میرے چادر پہ پاؤں دیا، میں نے تھپڑ مارا، اس نے بھی میرے منہ پہ تھپڑ مار کے میری بے عزتی کی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تم نے اپنا بدلہ پا لیا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، میں سردار ہوں اور میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی؟ آپ نے فرمایا تم نے بھی تو پہلے کی تھی۔ وہ دوبارہ اسلام چھوڑ کے چلا گیا، لیکن آپ نے کسی شہزادے کے لیے، کسی سردار کے لیے قانون تبدیل نہیں کیا۔ مصر کے حکمران حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا بیٹا، مصر کے اندر دوڑ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ ریس تھی، وہ 100-200 میٹر جو دوڑ لگاتے ہیں، یہ دوڑ تھی نوجوانوں کے اندر۔ آج گیمیں ختم ہو گئی، آج ہمارے نوجوان صرف سیلفیاں بناتے ہیں، صرف ٹک ٹاک بناتے ہیں، آج وہ طاقتیں ختم ہو گئی، جوانوں کے اندر وہ جوش و جذبہ نہیں رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لیں، 20-25 سال کی عمر میں اپنے آپ کے اوپر بڑھاپے کا ٹیگ لگا رکھے ہیں، ہم تو بوڑھے ہو گئے۔ آج اگر جہاد فرض ہو جائے تو کیا کرو گے؟ تم تو 2 کافروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المومن القوی خیر من المومن الضعیف، طاقتور کمزور سے بہتر ہے۔ جتنے بھی اپنے آپ کو طاقتور بناتے ہیں وہ اسلام کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسلام نے طاقتور نوجوانوں کو پسند کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے دور میں، ریاست مدینہ کے حکمران کے دور میں، مصر کا جو گورنر تھا اس کے بیٹے نے بھی دوڑ میں حصہ لیا۔ اب جب دوڑ لگ رہی تھی تو ایک عام سا مصری تھا جس نے مقابلہ جیت لیا۔ جیسے ہی وہ عمر بن العاص، وہ گورنر تھے، پورا علاقہ ان کے ماتحت تھا، بیٹے کو بڑا گھمنڈ تھا، تو اس نے وہ عام سے مصری کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا تمہیں پتہ نہیں کہ میں ابن الاکرمین ہوں، میں معزز لوگوں کا بیٹا ہوں، تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ مقابلے میں مجھ سے آگے چلے جاؤ؟ وہ جو نوجوان تھا اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا، کمزور تھا۔ جب حج کا موسم آیا، تمام گورنر جتنے بھی تھے، عراق، ایران، شام، یہ سارے کے سارے مدینہ شریف میں حج کے لیے جاتے، حاضر ہوتے، وہاں کچہری لگتی، ہر بندے کو کھلے عام یہ اجازت تھی، یہ کھلی کچہری، جو بھی شکایت لگائے اس کی شکایت کو دور کیا جائے گا۔ اب ہر ایک کے بارے میں سنتے ہیں۔ اب وہ بندہ جو نوجوان تھا مصری، وہ بھی وہاں پہ آیا، آ کے حضرت عمر فاروق اعظم سے عرض کیا کہ جناب وہاں ایک دوڑ کا مقابلہ ہوا، مسابقت ہوئی، تو میں نے مقابلہ ون کر لیا، تو آپ کے مصر کے گورنر کے بیٹے نے میرے منہ پہ تھپڑ مارے اور یہ ساتھ کہا کہ انا ابن الاکرمین، میں تو معزز لوگوں کا بیٹا ہوں، تیری جرت کیسی ہے مجھ سے آگے نکلنے کی؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے والد حضرت عمر بن العاص کو بلایا، گورنر کو بلایا، فرمایا کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، بیٹے کو بھی کھڑا کیا، باپ کو کھڑا کیا، نوجوان کو کھڑا کیا، فرمایا اب مقدمہ پیش کرو، بتاؤ۔ اس نے ساری بات بتائی، بیٹے سے پوچھا جی ایسے ہوا ہے، جی ایسے ہوا ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے کہا، عام سے مصری سے کہا، اب اس کے باپ جو گورنر ہے اس کے سامنے اس کے بیٹے کے منہ پہ تھپڑ مار اور اس کے بتا کہ ابن الاکرمین معزز لوگوں کے بیٹے کو اس طرح ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ تھی ریاست مدینہ کے حکمران کی داستان، یہ تھا ان کا انداز حکمرانی۔ یہ نہیں اپنوں کے لیے قانون اور غیروں کے لیے قانون اور، امیروں کے لیے اور، غریبوں کے لیے اور نہیں۔ عزیز سامعین محترم، یہ انداز تھے حضرت عمر فاروق اعظم۔ جب آپ بیت المقدس سے جب فتح ہو گیا، شام سے واپس آ رہے تھے، تو رستے میں ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوا تو کچھ جھونپڑی تھی، تو آپ اس کے اندر گئے، جا کے کچھ کھانے کے لیے طلب کیا، دیکھا تو بوڑھی سی مائی وہاں پہ بیٹھی ہے، تو آپ نے فرمایا بتاؤ کیا حال ہے؟ مائی کہنے لگی کیا بتاؤں حال، جب سے عمر حکمران بنا ہے تب سے لے کر آج تک اس نے ہمارا پتہ ہی نہیں لیا ہے، تب سے پتہ ہی نہیں لیا۔ کہا آپ نے کہا کہ بڑھیا بات یہ ہے کہ ایک عمر ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، تو اگر وہ یہاں نہیں پہنچ سکا تم بھی بتا دیتی۔ تو بڑھیا نے آکے سے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ مسلمانوں کا حکمران ہو، ریاست مدینہ کا حکمران ہو، اور اس کو مشرق مغرب میں یہی نہ پتہ ہو کہ اس کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا۔ آج مائیں اپنے بچوں کو لے کے سڑکوں کے اوپر آتی ہیں کہ بچے برائے فروخت مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور حکمران وہ ٹھنڈے کمروں میں سو رکھے ہیں، ٹھنڈی گاڑیوں میں جھوم رکھے ہیں، خود کشیاں ہو رکھی ہیں، لوگ تباہ و برباد ہو رکھے ہیں، لوگ موت کے گھاٹ اتر رکھے ہیں، لیکن ریاست مدینہ کے جو حکمران ہوتے ہیں، جو نعرے لگاتے ہیں، دعوے کرتے ہیں،
ان کو ایک کانوں کے اوپر جو ہی نہیں رینگتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، آپ نے کہا کہ مائی معاف کر سکتے عمر کو؟ اتنی بات ہوئی تو باہر حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مولا علی شیر خدا کے انہوں نے بات دی، یا امیر المومنین، مائی فوراً وہ ڈر گئی، کہا کہ آپ ہی عمر فاروق اعظم ہو، میں نے آپ کے منہ کے سامنے آپ کی بےزتی کر دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رونے لگے، کہا کہ نہیں مائی ایسی بات نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا یہ جو تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے اس کو معاف کر سکتی ہو؟ میں ہرجانہ برتا ہوں۔ آپ نے 25,000 درہم اس کے سامنے پیش کیے، کہا کہ یہ 25,000 درہم لو اور مجھے معاف کر دو، میں تیرا پتہ نہیں لے سکا، میں تیرے حال احوال جان نہیں سکا ہوں، یہ پیسے لو مجھے معاف کر دو۔ اس سے رکا لکھوایا، اور پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ وہ رکا کے اپنے ورثاء کو دیا، کہا کہ جب عمر فوت ہونے لگے اس کی قبر میں ساتھ یہ دفن کر دینا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے مالک جس مائی نے میرے خلاف وہ مظلمہ وہ ظلم کی داستان پیش کی تھی، میں نے اتنے 1000 درہم دے کے اس سے معاف کروا لیا تھا۔ یہ ریاست مدینہ کے حکمران کا یہ انداز تھا۔ عزیز سامعین محترم، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ساری زندگی اتنی بڑی ریاست کو چلایا، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن اس دور میں کبھی آپ نے دین اسلام پہ عمل کو نہیں چھوڑا۔ نہ آپ کی نماز کے معمولات وہ خراب ہوئے، نہ آپ کی رات کی عبادات خراب ہوئی، ساری ریاست کو بھی چلاتے اور سارے کام بھی آپ نپٹایا کرتے تھے۔ اور انداز کیا تھا، ایک مرتبہ ایک شخص آیا، وہ کیسر روم کی طرف سے ایک تھا، اس نے آ کے پوچھا یہ آپ کے شہنشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا نہ تو ہمارے کوئی شہنشاہ ہوتا ہے نہ ہی اس کا کوئی محل ہوتا ہے، ہمارے تو ایک خادم یا غلام ہوتا ہے جو ہماری خدمت کرتا ہے، سید القوم خادمہم، سرکار کا یہ ارشاد ہے قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، خادم اللہ وہ ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے ان کا، وہ خدمت کرتا ہے ان کی، سب سے بعد میں خود کھاتا ہے، سب سے بعد میں خود پیتا ہے، سب سے بعد میں خود سوتا ہے، لوگوں کی وہ جانکاری رکھتا ہے مسلسل۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں نہ کوئی محل ہے نہ کوئی شہنشاہ ہے، ہاں ایک خادم ہے، وہ دیکھ لوں وہ وہاں پہ مزدوری کر رکھے ہوں گے۔ وہ شخص گیا، جا کے دیکھا کہ عمر فاروق اعظم ریت کے اوپر اب تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے تھے۔ اس شخص نے جب یہ دیکھا، کہا کہ عمر تم نے لوگوں کو سکون و آرام دیا اور سکون و آرام کی نیند کا رکھے ہو، اور ہمارے حکمرانوں نے لوگوں پہ ظلم کیا تو ان کو ٹھنڈے اور نرم بستروں کے اوپر بھی ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ جو لوگوں کو سکون دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو سکون کی نیند عطا کرتا ہے، جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے پھر اللہ ان کا بھلا کرتا ہے۔ یہ ہمارے ریاست مدینہ کے حکمران تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جہاں سارے لوگوں کی خبر گیری کی وہاں اللہ رسول کی پیروی بھی کی۔ یہ نہیں کہ اس تمام دورانیے کے اندر آپ نے اللہ رسول کی پیروی کو چھوڑ دیا، بلکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر ہے اس کے پورا مصداق آپ ٹھہرتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ اگر کوئی آپ کے دور میں حکمران کسی کو آپ سپہ سالار اعظم بنا کے نہامد میں ایران کے علاقے میں بھیجتے ہیں اور وہاں جا کے وہ جنگ کر رہے ہوں، جنگ قریب تھا کہ جنگ میں ہارنے کی صورتحال پیدا ہو گئی، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور دوران خطبہ فرمانے یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل 3 مرتبہ فرمایا، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، پہاڑ کو اپنے پیچھے لے لو۔ تو جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئے، یہ کئی سو میل کا یہ فاصلہ ایران اور مدینہ شریف کا۔ تو جب وہ واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا جی کیا بنا؟ عرض کرنے لگے قریب تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کے ہمارے اوپر حملہ کرتا، لیکن کیا ہوا کہ ہم نے امیر المومنین کی آواز میں سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے۔ یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا، سارا کچھ دیکھ رکھے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ان کی نظریں جو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں جھکتے ہیں پھر دنیا تک نہیں رہتی، لوح محفوظ تک چلی جاتی ہیں۔ یہ دور و نزدیک ساری خبریں ان کے سامنے ہوتی ہیں، ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی پیروی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ریاست مدینہ کی طرح کے حکمران عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔